السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 12 سے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما جو ترکا چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان اگر لم نہ یکن ہو لہن ان کے لیے ولدن کوئی اولاد، اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کے مال میں سے آدھا ملے گا۔ فَإِن پھر اگر کان ہے لہن ان کے لیے ولدن کوئی اولاد، اگر اولاد ہے، فلکم تو تمہارے لیے الربع چوتھا حصہ، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائے، من بعد بعد وصیت کے، یوسینا وہ عورتیں وصیت کر جائیں، بہا جس کی، او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد، ٹھیک ہے، قرض کی ادائیگی کے بعد یہ سارے حصے جو ہے وہ تقسیم ہوں گے۔ وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے ہے الربع چوتھا حصہ، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے، ان اگر لم نہیں یکن ہے لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد، اور اگر خاوند کی یا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تب کیا ہوگا کہ اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو عورت کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن پھر اگر کانا ہے لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد، اگر کوئی اولاد تھی، وَلَهُنَّ تو ان کے لیے الثُّمُنُ آٹھواں حصہ، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے، من بعد وصیت کے، یوسونا تم وصیت کر جاؤ، بہا جس کی، او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد، ٹھیک ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ وَإِن اور اگر کانا ہے رجل کوئی مرد، یورثو جس کی میراث لی جا رہی ہے، کلالتن کلالہ، کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ نہ جس کا بھائی بہن بچہ کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی قسم کا اس کا کوئی رشتہ نہ ہو، اس کی وراثت کی بات آ رہی ہے۔ او یا امراتن کوئی عورت، والا ہو اور اس کے لیے ہو، اخون ایک بھائی، او یا اختن ایک بہن، فلکلی تو واسطے ہر واحدن ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ، ٹھیک ہے۔ فَإِن پھر اگر کانو ہو وہ اکثرا زیادہ، من ذالکا اس سے، فاہم تو وہ شرکاء شریک ہیں، پھر ثلثی ایک تہائی میں، من بعد وصیت کے، یوسا وصیت کی جائے، بہا جس کی، او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات آ رہی ہے کلالے کی، جس کا کوئی بچہ، کوئی اولاد، کوئی ماں باپ کوئی نہیں ہوتا، او یا کوئی عورت اس کے لیے وہ ایک بھائی اس عورت کا یا ایک بہن، تو اس کو کس طرح حصہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ غیر نامضار نقصان پہنچانے والا ہو، وصیت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے سب کچھ کیسے کرنا ہے، نقصان نہیں دینا ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، یہ بات جو ہے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ آیت نمبر 12 بھی بہت لمبی ہے، جس طرح 11 ہے، آپ لوگوں نے صرف اس کو ایک نظر دیکھ لینا ہے، جس نے بھی اس کی ڈیپتھ میں جانا ہو تو پھر آپ کو، جس میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے تفاسیر کی بکس میں سے دیکھ لینا ہے، کیونکہ ابھی صرف یہ ٹرانسلیشن کورس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 12 آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ اس کو ریڈی کر لیجیے گا۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔